أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. جامع ترمذی میں حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں، ان ادرکت لیلۃ القدر فما اقبل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو اس میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں یا کون سا عمل انجام دوں اس شب قدر میں؟ اب یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ سب سے بڑی رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے عمل کے بارے میں استفسار ہو رہا ہے۔ اگر یہ رات پا لوں تو کیا کہوں، کیا مانگوں، کیا عمل کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، عائشہ یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ انک عفو، تو عفو ہے۔ عفو کا معنی گناہوں کو مٹا دینے والا، گناہوں کو مٹا دینے والا۔ تحب العفو، تجھے گناہوں کو بخشنا اور مٹا دینا بڑا پسند ہے۔ فاعف عنی، لہٰذا میرے گناہ بھی مٹا دے۔ یہ دعا سب سے جامع دعا ہے گناہوں کی بخشش کے حوالے سے۔ گناہوں کی بخشش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، بہت سی صفات ہیں۔ وہ غفار ہے، غفور ہے، غافر ہے، ستار ہے، ستیر ہے، تواب ہے اور عفو ہے۔ سب سے بڑی جو صفت ہے گناہوں کے بخشش کے تعلق سے وہ عفو کی صفت ہے، یہ عفو کا نام ہے۔ غفار یا غفور یا غافر میں مٹانے کا معنی ہے کہ تو گناہوں کو مٹا دینے والا، بخشنے کا، چھپا دینے کا۔ غفار یا غفور میں گناہوں کے چھپانے کا معنی ہے۔ ستار میں اور ستیر میں بھی ستر سے ہے گناہوں کو چھپا دینا۔ اس طرح تواب جو ہے، تواب کے دو معنی ہیں، توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا۔ لیکن عفو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جس کا معنی گناہوں کو مٹا دینے والا۔ ایک ہے چھپانا اور ایک ہے مٹانا۔ ظاہر ہے کہ مٹا دینا یہ زیادہ کارآمد ہے اور زیادہ قابل قبول ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ہی ڈالے۔ تو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام عفو کا واسطہ دینا کہ تو عفو ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا، میرے گناہوں کو مٹا دے۔ بہت بڑی طلب ہے یہ، اور بہت بڑی دعا ہے یہ، جو نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو تعلیم فرمائی۔ لہذا یہ خاص طور پہ آخری عشرہ اور اس کی راتیں، ان میں بار بار گاہے بگاہے یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اگر یہ دعا لیلۃ القدر
کے ساتھ شامل ہو جائے، بہت بڑی سعادت ہے۔ بڑی عظیم و شان رات میں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی گناہوں کو مٹا ڈالنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ آج 23ویں شب ہے، ہو سکتا ہے آج کی رات لیلۃ القدر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ لیلۃ القدر جو ہے یہ ایک بہت بڑا مطلوب ہے، امت کے ہر فرد کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ یہ خواہش کیوں نہ ہو، یہ ایک رات تقریباً 84 سال کی عبادت سے افضل ہے، برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں اس لیلۃ القدر کے۔ ایک، قدر کا معنی عزت، اونچا مقام، اونچی منزلت۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی میرے ہاں بڑی قدر ہے، یعنی بڑی منزلت ہے اور بڑی آپ کی عزت ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے، عزت والی رات ہے، اور بہت بڑی اور اونچی مکانت والی رات ہے، منزلت والی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور اونچی قدر کیوں نہ ہو، اس رات اللہ نے قرآن اتارا تھا، یہ نزول قرآن کی رات۔ اور قرآن کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا وہ معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ باقی انبیاء کے معجزات جو ہیں ان کی زندگی تک محدود تھے، ان کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یا ان کا ید بیضاء، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ان کی زندگی تک تھی۔ لیکن قرآن نبی علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا اور قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے گا۔ تو یہ رات لیلۃ القدر کیوں نہ ہو، اس کی اونچی شان کیوں نہ ہو، یہ نزول قرآن کی رات ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اور وہ معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو قیامت تک رہے گا، جس کو معجزہ خالدہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا۔ اس رات کی قدر کیوں نہ ہو، اس ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جتنا آپ میں اخلاص ہوگا، درد ہو، تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، اسی قدر اس رات کی عبادت میں، اس کے اجر میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ عطا ملے گی۔ یعنی 84 سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ 84 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ لیلۃ القدر کا ایک معنی ہے، یہ قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے، شرف والی رات ہے، جس کی وجوہ آپ نے سن لی۔ قدر کا دوسرا معنی ایک اندازہ، ابھی آپ نے تراویح کی تلاوت میں یہ سنا، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات جتنے بھی امور ہیں ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فیصلے تو ہو چکے ہیں، جف القلم ما هو کائن، جو کچھ ہونے والا ہے دنیا میں، قلم اس کو لکھ کر خشک ہو چکی۔ تقدیر، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اس رات جو فیصلے ہوتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو سال بھر کے فیصلوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اس سال کس کو کیا ملے گا اور کس کو کیا نہیں ملے گا، کون زندہ رہے گا اور کون فوت ہو جائے گا۔ تبھی تو بعض سلف کا قول ہے کہ ایک بندہ، فرشتوں کو معلوم ہے کہ اس سال یہ مرنے والا ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بازار میں چل پھر رہا ہوتا ہے اور کمانے کی اور کھانے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کی عن قریب موت واقع ہونے والی، اور تجھے ان دنیا کے امور سے سارا اشتغال ہے۔ تو فرشتوں کو جتنے بھی معاملات ہیں ان کی آگاہی دی جاتی ہے اس رات کو۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کی خیر طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائے اور خیر کے معاملے فرمائے۔ تیسرا معنی اس کا ہے تنگی، قدر کا معنی تنگی۔
یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دے. تو قدر میں تنگی کا معنی بھی ہے. تو لیلۃ القدر اس لیے بھی لیلۃ القدر کہلاتی ہے کہ یہ وقت تنگ ہوتا ہے، یہ وقت جو ہے یہ تنگ ہوتا ہے. اس لیے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ایک امید بھی ہو، دعا بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت اگرچہ تنگ ہے ہمیں عطا فرما دے، اور جب یہ عطا ہو جائے گا تو اس وقت کی برکت سے اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار پائے گا. تو قدر میں تنگی کا معنی بھی ہے. وہ گھڑی جو بابرکت ہے، جو قدر کی گھڑی ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت تنگ ہے وہ، جس کے لیے ہمیں جاگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تاکہ وہ گھڑی فوت نہ ہو جائے. ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے، ایک ایک لحظے کی قدر کیجیے، اور دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ گھڑی عطا فرما دے جس ایک گھڑی کی عبادت جو ہے اتنی افضل ہے اور اتنی بابرکت. تو خاص طور پہ یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ خوب پڑھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اور جو بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اللہ اس رات کی برکت، عظمت جو بھی بیان ہوئی ہم سب کو عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.